السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ یا اللہ، میں آپ کی پناہ طلب کرتی ہوں آپ کی نعمتوں کے زائل ہو جانے سے، آپ کی عافیت کے بدل جانے سے، اور آپ کی اچانک پکڑ اور تمام ناراضگیوں سے، آمین۔ یہ بڑی میری پسندیدہ دعا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وضو کے لیے دیکھتے ہیں، آج ایک حدیث ہے بخاری کی 164 اور اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا اور اپنے دونوں ہاتھوں پر برتن سے پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 دفعہ دھویا، پھر اپنا دانا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر ناک صاف کی، پھر 3 دفعہ اپنا منہ دھویا اور کونیوں تک 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ہر ایک پاؤں 3 دفعہ دھوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے جیسا وضو کرے گا اور حضوری قلب سے 2 رکعت نماز پڑھے گا جس میں وہ اپنے دل سے باتیں نہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ نماز میں ہمیں پتہ ہے نا، سورہ فاتحہ کے بغیر تو کوئی رکعت ہی نہیں مکمل ہو سکتی۔ تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں نا کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، فاتحہ کی 4 نمبر آیت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دراصل کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف آپ کی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اتنی واضح بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام دوسرے جو معبود ہیں، نفس اور شیطان کے خیالات ہیں، باقی جو وسوسے ہیں، وہ ساری چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ ہم جو ہے راستہ تو ایک ہی اپنا سکتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم 2 ٹکڑے اپنے کر لیں اور ایک راستہ ہم کہیں صراط مستقیم کی طرف، اور جو دائیں بائیں جو ٹیڑھے کروکڈ راستے ہیں جو کہ شیطان کے، نفس کی خواہشات کے، وسوسوں کے، گناہوں کے، تمام چیزوں کے، تو ہم کہیں دوسرا ٹکڑا اس پہ چل رہا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہمیں راستہ ایک ہی اپنانا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے مدد کی درخواست کرنی ہے، اور ذہن میں کیا رکھنا ہے؟ اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق دی۔ اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے دعا مانگنے کے قابل بنایا۔ اگر آپ مجھے اپنی اطاعت سے محروم کر دیتے تو میں بھی شیطان کی طرح دھتکار دیا جاتا۔ آگے پھر آج کی تذکیر، نصیحت یا یاد دہانی، نماز میں خشوع و خضوع کے لیے ذہنی اور قلبی کیفیت کو کنٹرول کرنا ہے۔ غیر متعلق فضول باتیں نہیں سوچنی، اور جو پچھلے واقعات کبھی ماضی میں گزر چکے اس کے بارے میں بھی غور و فکر کر کے اپنی سوچوں کے جالے نہیں بننے۔ تو انشاءاللہ ایسا کرتے ہیں نا کہ ہم جو ہے نا اس کی پریکٹس کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ اخلاق حسنہ میں صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اور صلہ رحمی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عمر میں اضافہ فرماتے ہیں اور بری موت کو دور کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے تکلیف اور پریشان کن امور کو بھی ہٹا دیتے ہیں۔ مستدرک حاکم کی 46/10 حدیث ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے بڑی غور سے سننے کی بات ہے، افضل صدقہ قطع تعلق کرنے والے رشتہ داروں پر صدقہ کرنا ہے، یعنی ان سے قطع تعلق بھی ہے لیکن ہمیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ کتنا بلند یہ مطلب عمل ہوگا نا، اور اللہ کو کتنا پسند ہوگا، تو اس سے ہماری گناہ معاف ہوں گے۔ تو پھر آج کیا کریں؟ آج ہم ایک تو اپنے لیے یہ رہنمائی لیتے ہیں کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں گے اور اپنے آپ کو دوزخ سے بچائیں گے، اور پھر یہ کہ اگر کوئی رشتہ دار ہم سے ناراض ہے تو ان کے اوپر ہم یعنی خرچ کریں گے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی شکل ہو سکتی ہے نا کہ ہم ان کے لیے کوئی کھانے کی چیز بنا کے بھیجیں، یا ان کو کوئی ہلکا پھلکا سا تحفہ بھیجیں، یا ان کے لیے ہم دعائی کر دیں، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے یہ عمل، اور واقعی یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے عمل کی راہیں کھول دیں۔